إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل محترم حاضرین، ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، اور آزمانے کی حکمت، اس کی مصلحت یہ ہے کہ آزمائش کے نتیجے میں ایمان کھڑا ہوتا ہے، اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح سے سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تو اہل ایمان آزمائشوں سے دوچار کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اور یہ پتہ چل سکے کہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو ایک آسان کام ہے، لیکن اس کی صداقت کو ثابت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ آزمائشوں ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ گھبراتے نہیں، اور پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل ایمان کو زمین میں غلبہ اور تمکن اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آزمائشوں کے نتیجے میں وہ کھرے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان کے دعوے میں پکے ہیں، اور یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے، کیونکہ جو غلبہ اور تمکن ہوتا ہے، اقتدار اور حکومت، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو ٹھیک سے وہی
نبھا سکتے ہیں جو ایمان میں کھڑے ہوں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو 13 سال تک آزمائش کی بھٹھیوں میں تپایا گیا۔ پوری مکی زندگی ابتلا اور آزمائش سے عبارت ہے۔ مختلف طرح کی اذیتیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ان کے سامنے آئی اور وہ ثابت قدم رہے۔ ہر طرح کی آزمائش تھی، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، الزام تراشیاں بھی کی گئیں۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اور مسلمان کو دہشت گرد باور کرایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلائی گئیں، بدگمانیاں پھیلائی گئیں، الزام تراشیاں کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک شاعر ہے، شاعر جس طرح سے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ تو کاہن ہے، آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ جو لوگ آتے تھے باہر کے ان سے ملاقات کر کے آپ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جاتی تھی۔ تو الزام تراشی اور غلط فہمیاں پھیلانے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ معاشی لحاظ سے بائیکاٹ بھی کیا گیا، مکے میں آپ کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو بائیکاٹ کی مصیبت بھی جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، بالکل سے ان کو الگ کر کے رکھ دیا گیا۔ اور وہ بہت سخت ایام گزرے جب شیب ابی طالب میں آپ اپنے اہل خاندان کے ساتھ محصور تھے۔ یہ بھی کوشش کی گئی کہ آپ کے جو سرپرست ہیں ان سے مل کر کے آپ کو سرپرستی سے بھی محروم کر دیا جائے۔ ابو طالب آپ کے چچا آپ کی سرپرستی فرما رہے تھے، قریش کے سرداروں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چچا نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسی راستے پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو چچا نے بھی یقین دہانی کرائی کہ میں تمہاری سرپرستی کرتا رہوں، اور جسمانی اذیتیں بھی پہنچائی گئی، خاص طور سے جو مسلمان کمزور تھے، جو مسلمان غلام تھے، جو مسلمان نادار اور غریب تھے، ان کے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مالک نے یہاں تک سنگ دلی کا مظاہرہ کیا کہ دہکتے ہوئے کوئلے پر ان کو لٹا دیتے تھے اور ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت سے وہ کوئلہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ برسوں بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کی پیٹھ پر زخموں کے نشانات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بخدا ایسا نشان زخم کا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟
آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت سمیہ پہلی خاتون ہیں جن کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا اسلام میں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی اذیتوں کے متعدد واقعات ہوئے، تو مختلف طریقے سے دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، بس صرف یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ قریش سے یہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کلمہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو عرب اور عجم کی حکمرانی تمہیں نصیب ہوگی، دنیا تمہاری محکوم اور تمہارے تابع ہو جائے گی۔ بس یہی جھگڑا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی آپ دعوت دے رہے تھے اور شرک اور بت پرستی چھوڑنے کی تلقین کر رہے۔ انہوں نے سودا بازی کی بھی کوشش کی، میرے اور ہمارے بتوں کو اور ہمارے آلہہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ اپنی دعوت میں کچھ نرمی اختیار کرو تو ہم بھی اپنے سلوک میں نرمی اختیار کریں گے، لیکن اسلام کی دعوت یہ مداہنت کو قبول نہیں کرتی، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس دعوت میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس دعوت کا لازمی حصہ ہے کہ شرک پہ تنقید کی جائے، معبودان باطل کا ابطال کیا جائے، اس کا لازمی حصہ ہے۔ کلمہ میں پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، معبودان باطل کا پہلے انکار ہے۔ جب تک آپ معبودان باطل کا انکار نہیں کریں گے تو اللہ کی الوہیت کے اقرار کا حق نہیں ادا ہو سکتا، چاہے کیسے ہی حالات ہوں، کتنی مصیبت آئے۔ تو یہ ایمان کا جو راستہ ہے یہ آزمائش کا راستہ ہے، اور آزمائش میں جب اہل ایمان کھرے اترتے ہیں تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید نازل ہوتی ہے، تب تمکین فی الارض کی نعمت ظاہر ہوتی، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کتنی آزمائشوں سے گزری، صبر کیا انہوں نے، اور آخر میں بنی اسرائیل کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، اور زمین کی وراثت انہیں دی، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تباہ ہوئے، غرق ہوئے۔ اسی لیے ایمان کے لیے، ایمان کے راستے میں چلنے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے، جماؤ بہت ضروری ہے، ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ صحابی نے کہا کہ مجھے ایک مختصر نصیحت کر دیجئے، آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو، اعلان کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر جم جاؤ، کتنی بھی مصیبت ہو اس سے ہٹنا نہیں، اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ جب امت مسلمہ کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا، تو اس وقت یہ نصیحت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو، یہ جو ذمہ داری تمہاری ہے بہت بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ آپ دعوت کا کام کریں گے، آپ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ ان کے معبودوں پر تنقید کریں گے، آپ شرک کی تردید کریں گے، کون برداشت کرے گا؟ داعیان حق کو کبھی نہیں برداشت کیا گیا ہے، آج بھی ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے،
آج بھی وہ آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ اگر آپ دعوت کا کام ٹھیک سے کریں گے، بلا کم و کاست، جس طرح سے اللہ کا پیغام اترا اس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس راستے میں چلنے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہے، توشے کی ضرورت ہے، اور وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ الصبر والصلاح۔ صبر کا مطلب ہے استقامت، ثابت قدمی، اپنے ایمان اور عقیدے پر جمنا، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہونا، چاہے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور نماز اللہ سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے، سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور صبر اور صلاۃ میں ایک گہرا رشتہ یہ بھی ہے کہ صبر کا جو کردار ہے یہ نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کی پابندی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر مستقل مزاجی ہو، جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر ثابت قدمی ہو۔ جاڑے کی رات میں فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ لحاف کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ ٹھنڈک میں اسباغ وضو کوئی آسان کام ہے؟ تو نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، اس کے ذریعے میں انسان کے اندر صابرانہ کردار پیدا ہوتا ہے۔ صبر اور صلاۃ ایک دوسرے سے بہت مربوط ہے، ایک دوسرے سے ان کا رشتہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں، جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے صبر کی، نماز کی پابندی کی، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یعنی جن کے اندر ثابت قدمی ہے، جن کے اندر استقامت ہے، تو اللہ کی معیت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس راستے میں جہاد کا مرحلہ بھی پیش آئے گا، شہادت کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا۔ یہ راستہ بڑا دشوار راستہ ہے، اور جو لوگ اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ سب سے بڑی گواہی پیش کرتے ہیں اپنے ایمان کی صداقت کی۔ اسی لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کے معنی گواہ، وہ گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا خون دے کر کے اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت دے دیا۔ اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی، اور اسلام میں اس کا درجہ بھی بہت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کسی کو نہیں ہوگی سوائے شہید کے۔ شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ دوبارہ جائے دنیا میں، اور دوبارہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرے۔ اس لیے کہ جو اعزاز حاصل ہوگا، جو اکرام ہوگا، جو عزت افزائی ہوگی، جو نعمت ملے گی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہید کی آرزو ہوگی کہ دنیا میں پھر جائے اور پھر اسے شہادت نصیب ہو۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، اس کے بعد زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ شہادت کی آرزو اور شہادت کی تمنا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مردہ مت سمجھو، زندہ ہیں وہ، تمہیں شعور نہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اہل ایمان کی آزمائش ضرور ہوگی، یہ آزمائش کا راستہ ہے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان کی
قربانی، مال کی قربانی، پھلوں کی پیداوار کی کمی، مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی مصیبت اگر لاحق ہوتی ہے تو واویلا نہیں مچاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، مرد مومن کی نشانی میں بتاتا ہوں، موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی، گھبراتا نہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، تو وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ تو موت سے مومن کبھی گھبراتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید جب اپنا لشکر لے کر کے دشمنوں کے علاقے میں جاتے تھے تو ان کو لکھ کے بھیجتے تھے سپہ سالار کو کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا ہماری اطاعت اختیار کر لو، ذمہ کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تیسری شکل ایسی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جو موت کو اس طرح سے چاہتے ہیں جس طرح سے تم زندگی کو چاہتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن۔ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، مومن آخرت پسند ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت تو اس کی تمنا اور اس کی آرزو ہوتی ہے، وہ اس سے گھبراتا نہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مومن کا حال یہ ہے نوجوان بیٹے کا اگر حادثہ ہو جائے، دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں جانا۔ ایک امانت تھی، اللہ نے جب تک چاہا ہمارے پاس رکھا، جب چاہا اسے اپنے پاس بلا لیا۔ للہ ما اخذ و ما عطا، سب اللہ کا، جو چاہے دے جو چاہے لے لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نصب العین ہے، ہمارا جو مشن ہے، اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی، قربانی دینی ہو، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس مقام اور منصب پر ہم کو فائز کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہمارے پاس ایک دعوت ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے پاس ایک نظام ہے جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خود ہماری زندگی اس کی عملی تصویر ہو اور اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، اس پیغام کو عام کریں اور اس نظام عدل کو، اس نظام انصاف کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے قربانی دیں۔ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگ باطل کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جاہلیت کو مستحکم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں تک وقف کر دیتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ پوری کی پوری زندگی اپنے مشن کے لیے، جو کہ ایک باطل ہے، اس کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ہمارے اندر حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، دنیا کی عام قوموں کی طرح سے ہم جیتے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری دلچسپی، ہماری سرگرمی کس طرح کی ہے، جیسے اور لوگ ہیں ویسے ہم ہیں۔ فرق ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک مشن ہے، یہ ساری دنیا کو اللہ کا نور دکھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، یہ نظام حق کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یہ ایک داعی گروہ ہے، ان کا ایک مشن ہے۔ صحابہ کرام نے کس طرح سے دنیا کے کونے کونے میں مختلف مقامات پر اسلام کو پھیلایا، ایک جذبہ تھا۔ فتوحات ہوئی تو یہ نہیں ہوا کہ وہ مفتوحہ جو زمینیں ہیں اس کو لے کے بیٹھ گئے، جاگیردار بن گئے، زمیندار بن گئے اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، آگے بڑھتے رہے، اسلام کا علم لے کر کے کہاں کہاں تک گئے۔
یہی ایک جذبہ تھا ان کے اندر کہ ان کے پاس ایک پیغام ہے جو دنیا تک پہنچانا ہے، جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور حق اور انصاف کا جو نظام ہے وہ انہیں قائم کرنا ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ہمارا جو تاجر ہے وہ اپنی تجارت میں مصروف ہے، جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے سرمایے کو بڑھانے کے چکر میں مصروف ہیں، جو دانشور کہلاتے ہیں ان کی دانشوری دنیا تک محدود ہے، لیکن اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنے نوجوانوں کی تربیت اور اللہ کے پیغام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی دین کی مدد کریں گے اور اس کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے اور مظلوموں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اور تمہیں استقامت بخشے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقام اور منصب کا شعور بخشے، اپنی حیثیت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، اس کی اقامت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔